السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہ چیز ذکر کی تھی کہ آپ کو ہمیں صاحب علم ہونے کے لیے قرآن کو کیسے سیکھنا چاہیے۔ یہاں سے آگے یہ سفر شروع کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس بات کے معنی سمجھ میں آ سکے کہ علم، صاحب علم ہونا کیا چیز ہے۔ میں ایک مختصر سی کوشش کرنے جا رہی ہوں، کوشش ہی ہوگی کیونکہ میرے اندر یا کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الہیت کو اور اس کے قرآن کو اتنے اچھے سے ایکسپلین کر سکے کہ ہر ایک کونا ہی پکڑ پائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ سائنٹیفک ویز میں اور آج کل جو ہمارے حالات ہیں ان حالات کے ساتھ کمپیریزن کر کے قرآن کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ قرآن 1400 سال پہلے ضرور نازل ہوا ہے، لیکن اسلام اتنا، ہمارا اسلام جو ہے وہ اتنا ماڈرن ہے اور وہ زمانے کے حساب سے اس طریقے سے صلاحیت کرتا ہے کہ آج کے دور پہ اگر آپ قرآن کو فٹ کریں گے تو آپ کو وہ سب چیزیں آج بھی ملیں گی اور آج بھی نظر آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، فاتحہ لفظ ہی اس معنی میں ہے لائک اوپننگ، کسی چیز کی اوپننگ۔ فاتحہ کھولنے والی، آپ یوں کہہ لیں ایک دباچہ، آپ کسی بات کا پہلے ایک مختصر سی تمہید باندھ رہے ہوتے ہیں، کسی کلام کا یا کسی گفتگو کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے آغاز میں جو بات امپورٹنٹ ہوتی ہے اس بات کو کہہ لیں فاتحہ کہا جاتا ہے، اور یہی اس سورت کا نام ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ سورت نبی علیہ السلام کی نبوت کے سٹارٹنگ ٹائم میں ہی نازل ہوئی، اور کچھ مرفوع جو روایات ہیں ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مکمل نازل ہوئی، یعنی ایک ایک آیت کر کے نہیں، جیسے مختلف صورتیں آیات کی صورتوں میں نازل ہوئی اور پھر ان کو اکٹھا کر کے ایک سورت کی شکل دی گئی، لیکن یہ پوری کی پوری ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی۔ پھر ایک اور چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ سورہ فاتحہ ایک طرح کا، آپ یوں کہہ لیں کہ ایسا آغاز ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سورہ فاتحہ کی آیات میں جو بات ہو رہی ہے ان باتوں کا جواب آگے پورے قرآن میں بھی۔ الرحمن الرحیم، اللہ کیسے ہے یہ آگے قرآن میں آپ کو پتہ چلے گا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں یہ آگے قرآن میں آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ آخرت کا، یوم جزا کا مالک کیسے ہے یہ آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ وہ قومیں کون تھی جن پر غضب ہوا یہ آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ تو یہ ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سٹارٹ میں دعا بھی ہے اور ایک کوشچن بھی ہے، کریوسٹی، ٹھیک ہے۔ آپ سٹارٹ میں ہی جب کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کی تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات کلک کر جائے گی کہ کیسے الرحمن الرحیم، اتنی ایگزیجریٹ کر کے ایک ٹرم یوز کی گئی ہے اللہ کی ذات کے لیے، تو فوراً ایک عقل مند انسان کہے گا کہ کیسے، ہاؤ۔ تو یہ جو آپ کے یا کسی بھی عقل مند انسان کے ذہن میں سوال آئے، اٹس مین کہ آپ کو جواب کی ضرورت، اور پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی قرآن آگے سورہ بقرہ سے لے کر آخر تک آپ کے ہر سوال کا، آپ کے ہر ذہن میں آنے والے کویشچن کا جواب دے گا جو سورہ فاتحہ میں ہی آپ کے ذہن میں پیدا ہو جانا چاہیے۔ کیونکہ جب میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور جب میں اس سینس میں سورہ فاتحہ کو پڑھ رہی تھی کہ مجھے اجتہاد کرنا، یعنی مجھے سرچ ورک کرنا ہے کہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو یہ کویشچن آپ کے ذہن میں آنا چاہے آپ اللہ سے کریں، انسانوں سے کریں، لیکن آپ کو کویشچن کی عادت ہونی، وہ والا کویشچن نہیں کہ آپ بنی اسرائیل بن جائیں کہ گائے کا رنگ کون سا ہو، قد کتنا ہو، سینگ ہو یا نہ ہو، وہ والی چیز نہیں، عقلاً، یعنی یہ چیز ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات سن لی پر یہ ممکن کیسے ہے۔ اب یہ کویشچن آپ جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی صورت ہے۔ اب اس کو آپ دعا کے طور بھی لیں گے کہ اس میں دعا بھی ہے آپ کے لیے کہ آپ سٹارٹ میں ہی یہ بات اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے ہیں کہ مطلب مجھے ان لوگوں میں سے نہیں کرنا جن پر آپ کا غضب، اور پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا اس صورت کو پڑھتے ہوئے کہ میری جتنی بھی مطلب میری ذاتی جو ورتھ ہے یا مجھے جو بھی محبوب ہے، جو بھی مجھے چاہیے ہے، وہ مجھے اسی طاقت کے تھرو ملے گا، یعنی وہ سب
کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی کرنا. تو یہ ایک طرح کی دعا ہے اور ایک طرح کا کوشچن ہے. آئی ہوپ میری یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی. اب آ جاتے ہیں پہلی آیت کی طرف. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی. تعریف ہم کس کی کرتے ہیں؟ تعریف ہم اس کی کرتے ہیں جس کے اندر کوئی کمال ہو. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جب آپ نے یہ بات بول دی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس میں آپ نے یہ نفی بھی کر دی ہے ساتھ میں کہ اور کوئی تعریف کے قابل نہیں، اور کسی کی اتنی صلاحیت والی پرسنالٹی نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. اگر آپ کسی کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی پرسنالٹی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، تو در حقیقت آپ تعریف اس انسان کی نہیں کر رہے ہوتے. وہ اس کو تو عطیہ کیا گیا ہے، اس کو تو ایک چیز دی گئی ہے. انڈائریکٹلی تعریف اللہ کی کر رہے ہو. آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم کتنے خوبصورت ہو، لیکن ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا وہ بنے، یعنی جو تمہیں اللہ نے بنایا. تو دراصل مطلب نقش تو ٹھیک ہے، لیکن نقاش بہت قابل تعریف ہے. اب لوگ نارملی دنیا میں اگر کوئی جو ہمارے ہاں چیزیں چلتی ہیں کہ لوگ کوئی خوبصورت ہے تو اپنی خوبصورتی میں غرور، کسی کے پاس کچھ بھی ایسا ہے جو کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہتر دیا ہو، کوالٹی والا دیا ہو، تھوڑا نایاب دیا ہو، اس پر غرور تکبر کرتے ہیں. ان کی چال ڈھال انداز میں اس چیز کو لے کے تکبر. آپ کی اوقات ہی کوئی بھی نہیں ہے، آپ کی اپنی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے. آپ کو اللہ نے دیا ہے، اور دینے والا چھین بھی بہت آرام سے. اس لیے یہ بات تو ماننے کو کسی کو تیار ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اگر کوئی بہت خوبصورت ہے یا بہت پیارا ہے یا کسی کے پاس مال و دولت ہے یا کسی کے پاس کوئی پرسنالٹی ہے یا اینی تھنگ، کسی کے پاس کچھ بھی ہے، زمین زر اینی تھنگ، تو وہ سب کچھ عطیہ ہے. تعریف ایکچوئل میں اللہ. اور جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو آپ عاجز ہو جائیں گے. آپ کے اندر عاجزی آ جائے گی کہ چونکہ میرا ذاتی تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ذاتی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوں. آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہوگا، اور within one single second اور maybe less than second اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ability ختم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں بذات خود کچھ نہیں لے کر آیا اور کچھ نہیں لے کے جائے. جو دیتا ہے اللہ دے. اس وجہ سے جو تعریفیں ہیں، جو کمالات ہیں، یعنی جو آپ کہہ لیں نا کہ مکمل، صرف. اور وہ جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس آیت کا معنی سمجھ میں آئے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں. ویسے تو ہم یہ تو ابھی صرف میں نے ایک بات کی ہے، ابھی ہم قرآن میں مختلف آیات میں مختلف ٹاپکس پہ مختلف جگہ پہ بہت ساری باتیں، مطلب اس طرح میں اس آیت کے ساتھ آپ کو کمپیریزن کر کے بتاؤں گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کا مالک، تمام کمالات کا مالک. اس میں ایک لفظ یوز ہوا ہے رب العالمین. تو جو لفظ رب ہے وہ تقریباً عربی میں 3 معنی کے لیے یوز ہوتا ہے، اور وہ تینوں معنی ہی اللہ کی ذات پر مکمل فٹ ہوتے ہیں. مالک، آقا، پرورش کرنے والا، پرورش پالنے والا، گروم کرنے والا، اور خبرگیری کرنے والا، آپ کا حاکم، منتظم. مطلب آپ کے رول اینڈ ٹاسک جتنے بھی ہیں وہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں. اور وہ رب، اور یہ رب کے معنی میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں، اور یہ سارے معنی اللہ کی ذات کے اوپر فٹ ہوتے ہیں. عالمین جمع ہے عالم کی، اور جہان اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے، اور جہان ان سینس کے نارملی جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں ان کو یہ چیز پتا ہوگی. اس کے علاوہ بھی لوگ اب تو اتنے باشعور ہو گئے ہیں کہ یہ ایک گلیکسی نہیں ہے، سینکڑوں گلیکسیز ہیں، اور ان سب گلیکسیز کو آپ جہان مطلب کہیں مختلف جہان. تو یہ جتنی بھی گلیکسیز ان سب کا مالک جو ہے، رب جو ہے، وہ اللہ ہے. سورج کیسے چل رہا ہے، زمین کیسے چل رہی ہے، باقی سیارے کیسے چل رہے ہیں، آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، پرابلم کریٹ نہیں کرتے ہیں، انتظام کے تحت جیسے اللہ نے ان کو منظم کر دیا کہ ایسے ایسے چلنا ہے ویسے چلے جا رہے ہیں. تو ان سب جہانوں کا اور ان جہانوں میں جو جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کا مالک اللہ ہے، سب کا رب اللہ ہے. اور تمام تعریفیں، تمام ملکیت، تمام حاکمیت اور تمام کمالات صرف اللہ